من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وللہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. بس اسی کی تسبیح ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت. علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے وظائف ہیں، صبح دروشی پڑھتا ہے، وہ 100 مرتبہ ذکر کرتا ہے استغفر اللہ. اگر وہ ایک دن ذکر کرنا بھول گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ پڑھ لیا اگر شام کو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جو قرآن پاک کے اندر ہے میرا خیال 21ویں بار میں سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. آپ کو سارے جتنے آپ کے وظائف اوراد ہیں سبھی کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ کا جھنڈا لگایا. اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو اتنا ثواب ملا کہ ساتوں سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے. بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. من ابتا بعملہ لم یسرع بنسبہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ بات ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایمانیات ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ یعنی کہ بڑا عقیدہ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ اصغر ہے، ایک عقیدہ اکبر ہے. اور عقائد اکبر میں یہ ہے آمنت باللہ دین کے اصول، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ اصول دین ہے، فروع دین ہے، نماز روزہ حج زکات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دو مثالیں اللہ نے قرآن میں دیے کلماتن طیباتن کلماتن شجراتن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کلماتن طیباتن ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ کلمہ جس نے پڑھا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. دنیا میں آخرت میں پلسرات سے لے کر حوض کوثر تک یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے گا، پلسرات سے بھی نہیں گرنے دے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. لوگ گزرے پلسرات کے اوپر سے. وَإِن مِّنكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے there is no anybody جو کہ پلسرات سے نہ گزرے. پلسرات سے گزر کر تم نے جنت میں جانا ہے تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ کا فیصلہ پکا ہے. اب جو کہے جی پلسرات ہے ہی نہیں، 70 تلواروں سے زیادہ تیز، باریکی بال کے برابر، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، مسجد نمازیں پڑھنے والے، یہ مسجدیں قربانی دینے والے، وہ ساری ان کی کشتیاں بن جائیں گی. یہ مسجدیں انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو میں نے قیامت کے دن مسجدوں کو بھی اٹھا لینا ہے. اور وہ آدمی فرمایا جس آدمی کو دیکھو تم کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. جو بار بار اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اس کے ایمان کی نبی کہتے ہیں وہ مومن ہے. اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے پاک نبی نے فرمایا
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ شخص وقال قلبه معلق بالمسجد، وہ کام پر گیا، دکان پہ بیٹھا، اپنے گھر میں گیا، اپنی ذمہ داری پر گیا، ہر جگہ پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے، اللہ جل شانہ کے یہ باتیں اللہ تعالیٰ برسرات کی جیسے پہلے کر رہا ہے، ایمانیات، برسرات، اصول دین، فروع دین، اور اسی طرح سے کوئی بھی کام آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ پڑھو، اللہ کا فضل تلاش کرو، بھائی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو جاؤ تمہاری، 24 گھنٹے میں بھی ایک لمحے میں بھی تم اللہ سے جدا ہوئے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت بندہ نہیں پا سکتے، تو کیا پڑھیے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے بھاگتے ہو، اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، تم بھاگتے ہو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے اپنی رضا کے بدلے میں، اور تو جمعہ نماز پڑھ، تیرے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اللہ کہتا سودا تمہارا کچا نہیں ہے، سودا بڑا پکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا میں جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو تقدیم مقدم سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ معکم اینا کنتم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہاری ساری مشکلوں کو حل کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار وہ ایک بندہ کہنے لگا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کے ذکر کا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرو میرا میں تمہارا کروں گا، بھئی ہم نے تو یاد کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، ہر معاملات میں اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے ہم لوگوں نے، اللہ رسول کی بات آ جائے رک جاؤ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارا ایمان ہی مکمل ہے جب تک نبی کے فیصلے کو تم تسلیم نہ کرو، جو دور میں بڑھ گیا، شک میں بڑھ گیا وہ کیا، لیکن الحمدللہ ہم لوگ جیسے بھی ہیں، ہم لوگ بے عمل ہیں، لیکن محبت کے اعتبار سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے باپ، بیٹے، بہنیں، تمہاری جائیدادیں، تجارت اگر تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہے تو میرے عذاب کا انتظار کرو، وتربصوا حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، اتنا بڑا حکم ہے۔ اور دیکھو بھائی یہ زندگی ہے دنیا کے، امام غزالی فرماتے ہیں اے لوگوں ساری کائنات بھر جائے رائی کے دانوں سے، ساتوں سمندر بھر جائے، ساتوں زمینیں، 7 طبق، 50,000 سال کے بعد ایک تھوڑا سا دانہ لے جائے، کوئی پرندہ رائی کے برابر، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتا خالدین فیہا، سبحان اللہ، بھائی موت کو ذبح کر دیا گیا، بھائی کر دیا گیا ذبح اس کو، موت۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِی كُنتُ تُرَابًا، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنمی ادھر چلے گئے، اب جنت کی ونادى صحاب الاعراف، ونادى صحاب الجنت، مقام اعراف والے دیکھیں گے، مقام اعراف والے وہ ہیں جن کی نیکیاں برائیاں ایکول ہے، برابر، مقام اعراف وہ صدا دیں گے جنتیوں کو، اصحاب الجنت ان افیضوا علیہم من الماء، ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں رزق دو، ان افیضوا من الماء ومما رزقهم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، عیش دی جنت کی زندگی میں ہمیں بھی دو،
اللہ نے پھر کیا کہنا ہے؟ پھر وہ لوگ کہیں گے اللہ نے میری شفا، اور کوئی ہماری شفاعت نہیں کرتا، ہمارا نے میری شافی، ہماری تو شفاعت کرنے والے ہی کوئی نہیں ہے، بولا صدیق الحمیم، اوے اللہ کے بندے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، علیکم بالصدق وبالصدق الی الجنۃ، سچائی اختیار کر، ابو بکر صدیق جیسے تجھے جنت میں لے جائے، اور اگر تو جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی ڈوریاں، اس کی شاخیں جھوٹ کی جہنم تک لٹکی ہوئی ہے، تو وہ جہنم کی طرف لے گا۔ اس لوگ جو نبی کی صحبت میں بیٹھے وہ سب سے افضل، ابو بکر فی الجنت، عشرہ مبشرہ، سارے لوگ، اور جس نے، میں آپ کو بات بتا دوں، تمہاری کتب ابدا ولیہ تابعین تبع تابعین عبادت کر لے، کروڑوں سال، 1 ارب سال کر لے، 1 منٹ میں دیکھا نبی پاک کے چہرے کو مر گیا، نہ روزہ نہ نماز، کتنی زندگی ہے، جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے مر گیا، نبی پاک فرماتے ہیں لا یمسو النار جہنم، جس نے میرے چہرے کو دیکھا اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اور وجہ النظر علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو جو محمد مصطفیٰ کو دیکھے وہ کتنی بڑی عبادت ہو۔ جس صحابی نے تکبیر تحریمہ پڑھی، جس صحابی نے یہ قرآن لکھا، بیعدی سفرات کاتب وحی، تم دستاویز لکھاتے ہو، اس کے لیے کہتے ہو عادل بندہ لے کر آؤ، منصف ہو، صحیح ہو، جو صحیح فیصلہ کرے، ایسے ہی ہوتا نا، گواہ لے کر آؤ، وہ گواہی اس کی قبول نہیں ہوتی، جس کو پر توبت لگ جائے، والذی یأتی الفاحشۃ واللذانی یأتیان منکم فاعذوہما، پھر آگے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما، اس کیٹیگری میں لوگ، یعنی کہ جو داغدار ہو گئے، شرابی ہو گئے، سود خور، قاتل میں، ان کی گواہی تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن تمہارے جج قبول کر لیتے، پیسہ پکڑاؤ، ادھر تو بندے پھر رہے کہتے قسم کھاری، اور عدالتوں میں قرآن اللہ کہتا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ کتاب، اگر تم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہو، تمہارا نظام اقتصادیات، نظام معیشت، طرز زندگی، تمہارا سوشل سسٹم اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، خالی کچھ بھی۔ مولانا بیت اللہ صدیق گئے تھے، جب مارکس کارلائل نے اس نے نظریہ پیش کیا تھا کمیونزم کا، وہ کتاب اتنی پھیلی یورپ کے اندر، چین کے اندر، رشیا کے اندر، سارے لوگ کمیونزم کے شکار ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہی کتاب علم الاقتصادیات یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی تھی، وہ مسلمانوں کی یہ ہے، وہ کتاب آپ تک نہیں چھپا سکے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی بھائی، جس نے قرآن لکھا بیعدی سفرات کرام بررہ، اللہ کہتا بیعدی سفرات کرام بررہ، وہ ہاتھ بڑے مقدس، لکھنے والے بڑے مقدس، جو کاتب وحی ہے، جو قرآن لکھے، اور قرآن تیری نماز ہوتی ہے، حدیثیں بھی پڑھ لے، دعائیں بھی پڑھ لے، قرآن نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو جو نبی نے فرمایا کہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے، یہ وہ کلام ہے، 10 چیزیں زندہ رہے گی، ان میں خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، جبریل، ایسے لوگ جو نبیوں کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ کا آسا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے، اور ان کے قصے کہانیوں کو، یعنی کہ وہ چیز جو قرآن کو وحی دیتا ہے مانتے ہو کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ ہوا، وہ مواحد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحاب کہف کے کتے کو جس نے عبادت کی تھی، مولا ابن باور نے 309 سال تک عبادت کی، لیکن وہ چلا اپنی خواہشات کے پیچھے،
بالم ابن باور اس کی 300 سال کی عبادت کو اللہ نے ضائع کر دیا، تکبر ریا کی بیوی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اس کی کھلڑی پہنا کر اس کتے کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو بھائی دامن تھامو نبی کا، نبی کے صحابہ، اصحابہ کل معدول، جو نبی اصحابہ تو کل معدول، سارے صحابہ میرے عدل والے ہیں۔ نماز کس نے سکھائی؟ صحابہ نے۔ قرآن کس نے لکھا؟ کاتب وحی کون ہے؟ زید بن ثابت ہے۔ نبی کے ساتھ کاتب وحی تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، کاتب وحی، جن کو اللہ کہتا بیدی سفرت الکرام بررہ، وہ ہاتھ بڑے پاک ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے۔ بھائی جو نبی جس کو قلم دے اور پھر نبی یہ سمجھائے کہ تم نے الف ایسے ڈال لیے، اس کو گول ایسے کرنا ہے، لفظ ایسا، معلم کون ہے؟ اور اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، نبی کا استاد معلم اللہ ہے۔ صحابہ اکرام کا معلم محمد مصطفیٰ ہے۔ تو بھائی اگر استاد محنت کرے، کہتے بچہ پی ایچ ڈی کر گیا، استاد کا نام روشن، اور تم نے ونسٹن چرچل کو مشہور کر دیا، شیکسپیئر کو مشہور کر دیا، اور ڈاکٹر علامہ اقبال پڑھا ہوتا آنلینڈ سے، قائد اعظم پڑھ کے ادھر سے، استاد اچھے مل گئے، اور سارے استاد اچھے مل گئے تو محمد مصطفیٰ جن کا استاد ہے اس کو اچھا کیوں نہیں مانتا؟ تیرے عقل کدھر گئی تیری؟ تم تو ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں نا جن میں لڑائی ہو، ہم نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلے ابو بکر کی بیعت کی، پھر میں نے عمر کی، میں عمر کا بشیر رہا۔ کتاب ہے حضرت عمر کے فیصلے، پوری اتنی بڑی کتاب ہے، اور ایڈورڈ گیبن نے کتاب لکھی 20 جلدوں میں حضرت عمر کے بارے میں۔ قاضی کون ہے؟ چیف جسٹس کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ حضرت علی ہے، علی، ابو بکر کا بشیر علی، عمر کا، حضرت عثمان کا علی۔ عثمان جب قتل ہونے لگے بیٹوں کو بھیجا، حسن حسین کو، بچوں کو بھیجا، اسی حفاظت کرو۔ حضرت عثمان نے کہا چلے جاؤ۔ حضرت علی نے ساری زندگی نہیں مارا کہ نبی کے نواسے ہے، وہ ضربۃ الحسن والحسین، تھپڑ مارا چھاتی پر کہ نبی کا دورہ داماد مر گیا، تم زندہ واپس کیسے آ گئے ہو؟ وہ لوگ تو اتنے محبت والے تھے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑائی، فرمایا نہیں، اللہ مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت نائلہ اس کی بہن تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں تھی۔ تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ جو اس کا ولی ہے قصاص کے لیے وہ کھڑا ہوگا، وہ ان کا حق بنتا تھا۔ رشتہ دار تو سارے ہی ہے، عبد مناف کی اولاد ہے سارے، عبد شمس ہے، ہاشم ہے، 5ویں پشت میں سے 2 لوگ آل ہاشم بنو ہاشم مل جاتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کو اچھا سمجھتے ہو، وہ بنی امیہ میں سے نہیں ہے۔ اوے ہاشمی میں ابو جہل نہیں تھا، ہاشمی میں ابو لہب نہیں تھا۔ نبی کے مقابلے میں آئے جنگ بدر میں، حضرت علی کا بھائی طالب، نبی کا چچا عباس نبی کے مقابلے میں بدر میں آیا۔ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابو سفیان کا نام لیتے ہیں، جنگیں لڑی، وہ کیا۔ او بھائی ان کا معاملہ ہے، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ تم اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، مت پڑھو اس کے اندر، آپ کو نہیں پتا مت اس کو ڈسکس کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسی بات ہے، میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کاتب وحی کی عزت کرو۔ علامہ جل معاویہ ہادیہ و مہدیہ کہتے ہیں کوئی حدیث ہی نہیں ہے معاویہ کے بارے میں۔ مسند امام ابن حنبل میں پورا باب، فضائل صحابہ میں پورا باب، امام بخاری میں، ترمذی شریف میں پوری حدیث ہے، یہی ہے اللہم اجعل معاویہ ہادیہ و مہدیہ و مقتل فی البلاد۔ گھر میں آئے، سیدہ ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے،
تو فرمایا اے معاویہ بیٹھ جا، اللہ تجھ پر رحم کرے گا، تجھے والی بنائے گا، امر المسلمین بنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ کہنے لگی واقعی یا رسول اللہ، دعا کر دیجیے۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اور نبی کی دعا، تیرے پیر کی دعا اثر کرے، تیرے پیر کے نسب کو پتہ نہیں کہاں سے ہے، اور محمد مصطفیٰ جس کے لیے دعا کرے اس کو حکومت ملی کے نہیں۔ حضرت امام حسن نے بیعت کی، کمانڈر ساتھ میرا وعدہ، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر 20 سال تک کمانڈر ساتھ میرا وعدہ، حسن حسین، شرائط لکھی گئی، پہلے فیصلہ تحکیم ہوا جنگ صفین میں، ابو موسیٰ اشعری سے، عمرو بن عاص سے فیصلہ تحکیم ہوا، خارجی نکل گئے 12,000، کہتے للحکم الا للہ، اے علی تو نے یہ کیا کر دیا، حکم تو اللہ کا ہے، ان بندوں کا فیصلہ تحکیم تو نے مانا ہے، وہ خارجی لوگ بن گئے۔ تو بھائی حضرت امام حسن نے دیکھا جب کہ یہ لوگ تو کیا کریں گے ہمارے ساتھ، انہ لیصلح اللہ علی یدہ بین الطائفتین عظیمتین من المسلمین، حاذا ولی سید، نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور حسن کو سید کہا، حاذا ولی سیدن، اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں اللہ صلح کرائے گا، دونوں گروہ، اور نبی ان کو مومن کہہ رہا ہے، تو ان کو کافر کہی جا رہا ہے۔ تیری زبان کا بدل گیا ہے کہ نبی کی زبان کا بدل ہے، یہ حدیث ایسی ہے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اصول کافی سے لے کر سیاستہ کی کتابوں سے لے کر دنیا کی کوئی بھی کتاب، مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کر ابن مردویہ سے لے کر ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب میں یہ حدیث درج ہے، انہ لیصلح اللہ علی یدہ بین الطائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ امام حسن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا، اور دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ کا نبی مسلمان کہہ رہا ہے، اور تو اس کو اپنے پاسے لگائی پھر رہا ہے۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ حضرت جو نبی کے صحابی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رتبے کو بلند، جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، بھائی وہ بڑے مجتہد تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا، ایک متر پڑھتا ہے حضرت امیر معاویہ، فرمایا امیر معاویہ خود مجتہد ہے۔ آپ پتہ نہیں کیڑی کہانیاں سن کے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے نہ پڑھا ہے نہ کچھ دیکھا ہے۔ بھائی سیدھی بات کرو، قرآن سامنے رکھ کر میں نے بیان کیا ہے، یہ قرآن رکھ کر تم بھی حدیث بیان کرو، قرآن سامنے رکھ کر تم تاریخ بیان کرو، حدیث بیان کرو، یہ نہیں کہ ادھر سے آواز آئی ادھر سے آئی، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات بتاؤ، سیدھی بات کرو، say to frankly what you want to say، کھلی بات کرو جو تم کہنا چاہتے ہو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر وہ بغاوت کرے تو فریق بلا فقاتلوا اللاتی حتیٰ تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جائے۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا افسانے گھڑ لیے، تم نے نئے نئے رواج کاٹ لیے، اور جو اصل باتیں تھی نبی کی ان کو بھلا دیا۔ نبی کا سالہ ہے، شرم یا کرو تھوڑی، تیرے سالے کی عزت ہے۔ نبی کی بیوی ام حبیبہ کا بھائی ہے حضرت معاویہ، اور تم نے جانوروں کے نام رکھے ہوئے، شرم جانیت تھی آپ کو؟ ابو سفیان نبی کا سسر ہے، سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ بات سن لو 2 منٹ میں، کوئی نہیں بیان کرتا، میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، ہمارے لوگ نہیں بیان کرتے، ڈرتے، پتہ نہیں ڈالر لے لوگوں نے، ان کے اوپر کوئی بندوقیں لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اور یار وہ لوگ جو کوئی مرضی کر لے، ان کے لیے میدان کھلا ہے، تم قرآن میں نہیں بیان کر سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک کروڑوں رحمتیں محمد آل محمد پر، آل ابراہیم پر۔ یہ حضرت معاویہ خاندان بنو امیہ یہ آل ابراہیم میں سے ہے سارا ہی، عبد مناف کی اولاد ہے، عبد مناف، قصی بن کلاب، مرہ بن کعب، لوی بن غالب، بن فہر بن مالک بن نضر، بن کلالہ بن خزیمہ بن بدر کا، بن الیاس بن معد بن عدنان، بن حمیسہ بن سلامان، اور قیدار بن اسماعیل۔ سبحان اللہ، ہے آل ابراہیم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، گالیاں دیتے ہو، نماز پڑھتے اس کے اندر تم درود شریف پڑھتے ہو، تو گالیاں
دیے جا رہے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. اسی لیے تو یہ سادہ ہی کلمہ اللہم صلی علی محمد وعلی نہیں کو پڑھو دو نبی نے سکھایا. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو لاکھوں کروڑوں سلام ہو نیک لوگوں پر. ان سے جو ہم یہ تقابل نہیں کرتے. حضرت علی کا درجہ بڑا اونچا ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ نا حضرت معاویہ کے برابر ہے, نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا, کسی نے پوچھا تھا تیرا درجہ اونچا ہے کہ علی کا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بندے کی بات کرتے ہو, خدا کی قسم جو علی ابن ابی طالب نے خط لکھے میری طرف, وہ خط ابو سفیان کی ساری نسل سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو میرے تو قدر ہی نہیں جاننی اس چیز کی. اللہ سے دعا کرنا آمد.